بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم غذا کے بارے میں کہ ہماری غذا کیسی ہونی چاہیے۔ غذا تحفظ صحت کے لیے اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اگر غذا کو کسی اصول اور خاص مقدار اور ٹائموں کے مطابق استعمال کیا جائے تو علاج بالغذا جو ہے یہ بہترین تدبیر ہے۔ اور اسی طرح سے غذا کے بارے میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ایک کویسچن کرے کہ واٹ یو آر، تو اس کا جواب ہے واٹ یو آر ایٹنگ۔ جو تم کھا رہے ہو وہی تمہارا جسم ویسا ہی بن رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر ہم سائیکالوجی میں جائیں تو پھر اگر کوئی کہے کہ واٹ یو آر، تو اس کا جو ہے جواب یہ ہے کہ واٹ یو آر تھنکنگ، جو تم سوچ رہے ہو وہی تم ہو۔ جو تمہاری سوچ ہے پازیٹیو ہے نیگیٹو ہے۔ تو اسی طرح سے ٹیمپرامنٹ کے بارے میں موڈ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ موڈ، تمہارا موڈ کیسا ہے، وہ فلاں کا موڈ کیسا ہے۔ تو وہ موڈ جو ہے وہ ذہنی کسی کی جو کیفیت کا نام موڈ انگلش میں استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اگر وہ مزاج جو ہے یعنی کہ اس کے ذہنی مزاج کیسا ہے، اس طرح جسمانی مزاج بھی ہوتا ہے جس میں باڈی کا ٹیمپرامنٹ جسے ہم کہتے ہیں ٹیمپرامنٹ مزاج، تو یہ ہائپر تھرمیا اور ہائپوتھرمیا اور اس کے مڈ جو ہے اعتدال کے ساتھ جو مزاج ہوتا ہے، اور یہ کیفیات باڈی کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ اور یہ اسی طرح سے ہماری جو غذائیں ہیں یہ واٹ یو آر ایٹنگ، جو تم کھا رہے ہو ویسا ہی تمہارے بدن کی نشو و نما اور تمہارے بدن کے پارٹس جو ہیں ان کو وہ غذائیت مل رہی ہے۔ اگر تم درست غذا کھا رہے ہو تو تمہاری غذائیت جو ہے وہ تمہارے جسم میں اچھے طریقے سے لگ رہی ہے۔ یعنی غذاؤں کے معاملے میں اگر کوئی شخص اپنی من پسند کی چیزیں بکثرت کھاتا ہے تو یہ اس کا مقصد اس سے پوچھا جائے کہ تم غذا کیسی کھا رہے ہو، وہ کہے گا میں بہت اچھی غذا کھا رہا ہوں، میں قیمتی غذا کھا رہا ہوں، میں مہنگی ترین غذا کھا رہا ہوں، میں تو بس گوشت تتر بٹیرے کھا رہا ہوں۔ تو یہ اس کا جواب جو ہے وہ اپنے لحاظ سے تو ایک سادگی میں کہہ سکتا ہے کہ میں بہت اچھا کھا رہا ہوں، بہت اچھی غذا کھا رہا ہوں، لیکن یہ اچھی غذا نہیں ہوتی۔ غذا وہ ہوتی ہے جس کے اندر ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ مثلا ہم غذا کے بارے میں جب پڑھنے لگتے ہیں تو اس کے بارے میں سب سے پہلے نمبر آئے گا نشاستہ دار غذائیں۔ نشاستہ دار غذائیں جو ہیں یہ بکثرت تقریباً تمام ممالک میں استعمال ہوتی ہیں، خصوصاً یہ متوسط اور غریب ممالک میں زیادہ استعمال ہوتی ہیں۔ لیکن یہ لوگ وہ صحت مند وہی رہتے ہیں جو مخلوط غذا کا استعمال کرتے ہیں۔ تو اس مخلوط غذا میں نشاستہ دار غذا کا جو پہلا نمبر اس لیے بھی ہے کہ اس سے ہمیں فوری طور پر گلوکوز، انرجی، کیلوریز ملتی ہیں اور جسم میں توانائی اور حرارت پیدا ہوتی ہے اور یہ جلد ہضم ہو جاتی ہیں، اور اس سے دماغ کے خلیوں کو توانائی ملتی ہے۔ اور یہ ایسا ذریعہ ہے جس میں کاربوہائیڈریٹس والی غذا کو نشاستہ دار غذا بھی ہم کہتے ہیں۔ اور اس کے میں کاربوہائیڈریٹس میں کیمیائی ساخت میں کاربن موجود ہوتی ہے، آکسیجن اور ہائیڈروجن پائی جاتی ہے۔ اس طریقے سے اس میں شکری یونٹ جو سیکرائڈس ہضم ہونے والی اور غیر ہضم ہونے والی کاربوہائیڈریٹس ہوتی ہیں، یعنی دو اقسام اس کی بنیادی تقسیم کی گئی ہیں، اور پھر ہضم ہونے کے اعتبار سے اس کی تین اقسام کو ڈسکس کیا جاتا ہے۔ یعنی نمبر ایک کو یک شکری کہتے ہیں، اور دوسری جو یک شکری مرکب، یا دوسری جو ہے اس کو دو شکری مرکب، اور تیسری جو ہے اس کو کثیر شکری مرکب کہا جاتا ہے۔ یک شکری میں گلوکوز، فریکٹوز، گلیکٹوز ہیں، اور دو شکری میں سیکروز، مالٹوز، لیکٹوز پائے جاتے ہیں، اور کثیر شکری میں نشاستہ جات جو ہیں یعنی گلیکوئنز وغیرہ پائے جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو غیر ہضم کاربوہائیڈریٹس ہیں ان میں گمز یعنی گوندیں اور سیلولوز وغیرہ پائے جاتے ہیں۔ تو ہم اب دوسرے کلپ میں یہ بتائیں گے کہ یک شکری کا جو سائنٹیفک جو یہ جو تقسیم ہے ناموں کی،
اس کا عام روزمرہ کی غذاؤں کے ساتھ تعلق کیا ہے، اور وہ جو ہمیں کون کون سی غذا کس زمرے میں آتی ہے۔ جزاک اللہ۔